سب سے پہلے آپ اس لفظ پر غور کریں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ اس لفظ میں جو اہم تجویدی پوائنٹس ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تشدید کی پہچان اور ادائیگی، یہ دیکھیے یا پر تشدید ہے، سین پر بھی تشدید ہے اور آگے لام پر بھی تشدید ہے۔ یاد رکھیں مشدد حرف اصل میں دو حروف ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک۔ پڑھتے وقت جب آپ مشدد حرف کو پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، تو دونوں حالتیں ادا ہونی چاہیے، یعنی سکون والی حالت بھی اور متحرک حالت بھی، تب ہی حرف مکمل اور درست ادا ہوگا، ورنہ تجوید کے اعتبار سے آپ کی اس مشدد حرف کی ادائیگی ناقص رہ جائے گی۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا تجوید کیا چیز ہے؟ جی تجوید اسی کا نام ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کر دینا، بس اسی کا نام ہے، اور کوئی تجوید اچھمبا نہیں ہے۔ اب جب ہم پڑھیں گے تو یا، سین اور لام ہر حرف کو مضبوطی کے ساتھ لیکن نرمی اور ترتیل کے ساتھ ادا کریں گے۔ ایک بات، اچھا اب چلیے دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ لفظ السجلی، اس میں جو الف لام ہے السجلی کے شروع میں، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، یہاں لام حرف سین کے ساتھ ادغام شمسی کی وجہ سے چھپ جاتا ہے، اس لیے لام کو ظاہر نہیں کرنا بلکہ سین کو تشدید کے ساتھ مضبوط پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ السجلی۔ اب تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیے۔ لفظ للکتب کے آخر میں با ہے اور اس کے بعد تو، یہ وقف کا نشان موجود ہے۔ جب لفظ کتب کے آخر میں با آتا ہے اور اس کے بعد وقف کی نشانی موجود ہو تو یہ علامت بتاتی ہے کہ یہاں آپ نے وقف کرنا ہے، وقف کرنا بہتر ہے۔ جب ہم یہاں رکیں گے تو یاد رکھیں با پر حرکت ختم ہو جاتی ہے، اسے ساکن کی طرح پڑھنا ہے، یعنی للکتب۔ آخر میں با ہلکے اور صاف طریقے سے بند ہوگا، آواز کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، اسی طرح کھلا نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، بلکہ با پر ہلکا سا قلقلہ ادا کر کے۔ قلقلہ کی 3 اقسام ہیں، قلقلہ صغیرہ، کبیرہ اور اکبر۔ یہاں قلقلہ کبیرہ آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں ادا کرنا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور قلقلے کی یہ تینوں اقسام جاننے کے لیے اوپر دیکھیے گا، جو قلقلہ کی ہم نے تینوں اقسام پر مشتمل ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن شو ہو رہا ہوگا۔ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں قلقلہ کی تینوں اقسام کو تو اس ویڈیو کو بھی آخر میں لازماً دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو قلقلہ کی مکمل اقسام بما اس کی تفصیلات کے سمجھ میں آ جائیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری پوائنٹ کی طرف، جس کو سمجھنا اس آیت کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ ہے مجموعی قرات۔ اب جو ہم نے تمام باتیں سیکھی ہیں ان کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو حرف بحرف تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا تجوید صرف سننے سے نہیں آتی بلکہ دہرانے سے آتی ہے۔ اگر آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار میرے ساتھ دہرائیں گے تب تو یہ آپ کو آ جائے گی، ورنہ آپ کتنے بھی اچھے قاری صاحب سے جا کر تجوید کی باتیں سن کر آ جائیں، اگر آپ اسے دہرائیں گے نہیں تو یہ آپ کو بھول جائیں گی اور نہ ہی آپ کو تجوید آئے گی۔ چلے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اسے دہرائیے۔ آیت کو شروع سے پڑھتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ اگر آپ اسے درست پڑھنا چاہتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اس لفظ کو 2-4 مرتبہ دہرا لیجئے۔ اگر آپ کو یہ سبق مفید لگے تو اپنی تلاوت کی مشق ضرور کریں، کیونکہ تجوید صرف سننے سے نہیں آتی، یہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، بلکہ بار بار دہرانے سے آتی ہے۔ سبق اچھا لگے تو اپنے جاننے والوں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ مزید لوگ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کی قرآن سے محبت اور لگن میں مزید برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔